میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ لومبارو کی ہلاکت کے بعد جو لاوے کی قبر میں دفن ہو گیا تھا اس کی مادہ لومبارو کو قربانی پیش کی جاتی تھی، جسے ہم نے 2 بچوں سمیت اس کے مسکن میں ہلاک کیا تھا۔ اس طرح آدم خور ڈائناسور کے کنبے کا خاتمہ ہو گیا اور ہم اپنا آدرش پورا کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ مندر میں جاتے ہی صوبیدار خدا داد خان کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ ہم فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ وہ روانگی کی تیاری کرے کیونکہ ہم موت کی وادی سے دور ہونا چاہتے تھے۔ چنانچہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہی ساز و سامان گھوڑوں اور خچروں پر لاد لیا گیا، پھر پڑاؤ اٹھایا اور پہاڑوں کی کھائی عبور کر کے مندر کے حلقے سے نکل آئے۔ پہاڑی ڈھلان اتر کر جو بڑی ٹیڑھی، ناہموار اور مشکل تھی، ہم اس دشوار گزار راستے پر آ گئے جو کٹے پھٹے پہاڑوں، کھردری چٹانوں، ٹیڑھے ترچھے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ دیوتاؤں کے تنور کی طرف جاتا تھا۔ یہاں قافلہ چند لمحوں کے لیے رکا۔ جب ہم سراگو کی رہبری میں نئے مندر کی طرف آئے، ہماری تعداد تھوڑی تھی، مگر اب سراگو سمیت ہمارے قافلے کی گنتی 57 تک پہنچ گئی تھی۔ گویا ایک بھیڑ تھی۔ اس بھیڑ میں 9 عورتیں اور 7 بچے بھی تھے، لیکن ہمارے پاس اتنے جانور نہیں تھے کہ عورتوں اور بچوں کی سواری ہی کا انتظام ہو سکتا۔ خچروں پر سامان لدا تھا، گھوڑوں پر بھی جو سواری کے کام آتے تھے تھوڑا بوجھ لادا گیا تھا۔ میں چاہتا تھا ابو اور کلارا آنٹی سارا اور آصف کے ساتھ ان گھوڑوں پر سوار ہو جائیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ آخر طے پایا کہ صرف بچوں کو 2 کر کے گھوڑوں پر بٹھا دیا جائے، باقی سب مرد عورتیں پیدل سفر کریں۔ چنانچہ بچوں کو سامان کے ساتھ گھوڑوں اور خچروں پر سوار کرایا گیا، کیونکہ وہ دشوار گزار راستے پر سفر نہ کر سکتے تھے۔ اس انتظام کے ساتھ ہم روانہ ہوئے اور چلتے چلتے پلٹ کر دیکھا تو نئے مندر پر ایک نیا جوالا مکھی بڑے غضبناک انداز میں کالا دھواں اگل رہا تھا، اور اس وقت نئے جوالا مکھی پر جہنم کے کسی عفریت کا شبہ ہوا جو آگ کھاتا اور دھواں اگلتا ہو۔ ابو نے بتایا تھا کہ شمال کی طرف اس وادی میں کچھ اور جوالا مکھی بھی ہیں، سینکڑوں مربع میل کے رقبے پر پھیلی موت کی وادی جو ابھی تک دوسرے ارضیاتی دور سے گزر رہی تھی۔ دراصل زیر زمین دہکتے کھولتے لاوے کی دھرتی تھی جسے ابھی اپنے تخلیقی عمل سے گزرنا تھا۔ دیوتاؤں کے تنور کی طرف جانے والا راستہ بے شک دشوار گزار اور کٹھن تھا، لیکن وہ سفر ہماری زندگی کا خوشگوار ترین سفر تھا۔ ہم اپنے ماضی کے سارے غم، سارے دکھ موت کی وادی میں چھوڑ آئے اور اب خوشیوں کی بارات لے کر جا رہے تھے۔ ابو اور ان کے ساتھی 15 سال کی قید بامشقت کی بجائے قید باعذاب سے رہا ہوئے اور اس وادی حیرت و اسرار سے نکل آئے جو فی الواقع ایک انوکھا اور عظیم زندان قدرت ہی تھا، جس کے سارے دروازے بند اور ناکوں پر موت کے پہرے لگے تھے۔ مگر لازوال قدرت ہی کی مہربانی سے ہم اس عظیم اور رفت قید خانے کی ایک جھیری سے اجل کے قیدیوں کو نکال لائے، اور اب اوگھٹ راستے پر زندگی کی بے پایاں خوشیاں ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ کپالا بھالا تھامے گھومبی کے ساتھ قافلے کے آگے آگے اور بڑی چاقو چوبند نظر آ رہی تھی۔ گھومبی بھی خود کو ہوشیار ظاہر کر رہا تھا۔ اس کی سرداری جاتی رہی تھی جس کا شاید اسے ملال ہوگا، لیکن سونگا کے برتاؤ نے نیا حوصلہ دیا تھا۔ اس نے دونوں کوکی بھائیوں کے خلاف اگر کچھ کہا ہوگا، کچھ کیا ہوگا، تو کوکی سردار کے اکسانے پر جس کا وہ نائب تھا، مگر براہ راست ان سے الجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ کوکی سردار بھی سونگا مونگا سے ڈرتا اور محسوس کرتا رہا تھا کہ وہ موقع ملتے ہی سرداری چھین لیں گے، جب ہی انہیں راستے سے ہٹانے میں کوشاں رہا۔ لیکن مقافات عمل کی گردش بھی عجیب ہوتی ہے۔ جو گڑھا وہ کوکی بھائیوں کے لیے کھودتا رہا اس میں خود ہی دفن ہو گیا تھا۔ کپالا اسی کی بیٹی اور باپو کے مرنے کے بعد اپنی بڑی بہن بالی کے ساتھ گھومبی کے انتقام کا نشانہ بنی، مگر بعد ازاں اس بات پر خوش ہو گئی تھی کہ گھومبی نے اسے سردار نہیں بنایا اور اس کی ہر بات مانتا تھا۔ اب صورتحال ایک بار پھر تبدیل ہو گئی اور کوکی قبیلے کو غیر متوقع طور سے اصل سردار مل گیا تھا۔ کپالا نے معاملے کی اس صورت کو بھی، جو حالات کی چادر سے جادو کے عمل کی طرح ناگہاں سامنے آئی، خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا اور سونگا مونگا کو جیتا جاگتا دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ سونگا مونگا کے علاوہ اسے آسام کے پانکھو، کوہلی، سنتھالی قبیلوں کے گمشدہ مزدوروں، تبت کے سرحدی قبیلے، گارو کے سردار زولائی، ویران مندر کے بنجن لاما اور ان دونوں کے ساتھیوں کے زندہ مل جانے پر بھی خوشی ہوئی تھی، اور اس غیر معمولی خوشی کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ان لوگوں کی اچانک دریافت اور رہائی میں اس کا بھی حصہ تھا۔ اب وہ سونگا سردار کے ہر حکم کی تعمیل کرتی، یا شاید اس کی نظر توجہ چاہتی تھی۔ صرف کپالا نہیں بلکہ قافلے کا ہر فرد بے حد مسرور و شادماں تھا۔ میری خوشیوں کا تو کوئی شخص اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ میرے ساتھی بھی ان خوشیوں میں شریک تھے۔
آدمی اور آدمی کے درمیان بہت سے رشتے ناطے ہوتے ہیں۔ خوشیوں اور غموں کے لمحات میں یہ رشتے ناطے کچھ اور نمایاں ہو جاتے ہیں۔ خوشی ہو تو سب مل کر اس کی تکمیل کرتے ہیں، کوئی صدمہ اور دکھ ہو تو ایک دوسرے کا دکھ بانٹ لیتے ہیں، جس سے غم کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ مگر آدمی اور آدمی کے درمیان ایک واسطہ، ایک رشتہ آدمیت کا بھی ہوتا ہے، جو انہیں باہم ایک کرتا اور احساس دلاتا ہے کہ وہ سب ایک آدم کی اولاد، ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی رشتے کی رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ واپسی پر یہی احساس ہمارا ہم سفر تھا۔ مختلف ملکوں، مختلف دیسوں، مختلف قوموں، مختلف مذہبوں، مختلف رنگوں، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے کے باوجود یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اصل میں ہم سب ایک ہی ہیں۔ ہماری برادری ایک ہے، گھرانہ ایک ہے، خاندان ایک ہے، اور ہم سب ایک ہی منزل اور ایک ہی راستے کے مسافر ہیں۔ اسی احساس اور اسی کیفیت کے درمیان واپسی کا کٹھن سفر، جو پہلی بار بڑا مشکل معلوم ہوا تھا، آسانی سے کٹ گیا، اور ہم راستے کے اتار چڑھاؤ سے گزرتے پرانے مندر کے حلقے میں داخل ہوئے، جہاں سے ہمیں پراسرار تگائی کے غار کی طرف جانا اور یہ دیکھنا تھا کہ وہ ابھی تک جیتا ہے یا مر گیا۔ جیسا اس نے کہا تھا، جب تم لوٹ کر آؤ گے مجھے جیتا نہ پاؤ گے، کیونکہ میں انگنت زمانوں سے جی رہا اور جیتے جیتے تھک گیا ہوں۔ اس حلقے سے جہاں کبھی لومبارو کا مندر ہوتا تھا، سراگو، پوچی اور سرگئی قافلے کے آگے آگے چلنے لگے، اور دیوتاؤں کا تنور، جس کے کنارے سے گاڑھے سیاہ دھوئیں کے مرغولے نکل کر فضا میں بلند ہو رہے تھے، ہمارے پیچھے رہ گیا۔ اس تنور سے پراسرار تگائی کا غار 1.5-2 میل کے فاصلے پر تھا۔ کوئی 3 بجے کے قریب، جب تپتا جلتا سورج پچھم کی سمت ہو لیا اور سائے بڑھ رہے تھے، قافلہ ان پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا۔ وہیں اونچے عمودی حصار میں صدیوں کی روح تگائی کا غار تھا۔ میری سرگزشت پڑھنے والے جانتے ہوں گے کہ نئے مندر سے پرانے مندر تک اور وہاں سے پراسرار تگائی کے غار تک سارے راستے، سارے پربت دشوار گزار تھے، اور ان پر ایک عجیب سی ویرانی، ایک پرہول سناٹا چھائے رہتا تھا۔ بلکہ اس سارے علاقے میں، جو سالوین ندی سے تکلا ماکن کے صحرا تک پھیلا تھا، جگہ جگہ وحشت اور دہشت کا احساس آدمی کو پریشان کر دیتا تھا۔ لیکن صدیوں کی روح پراسرار تگائی کے مسکن کے آس پاس وحشت اور دہشت اور ہولناک خاموشی کچھ اور گھمبیر، کچھ اور اجڑی اجڑی، کچھ اور مہیب ہو گئی تھی۔ ویران سناٹے میں ہمارے قافلے کی چاپوں کے علاوہ اور کوئی آہٹ نہ تھی۔ اس اداس خاموشی پر ماتمی سکوت کا گمان ہوتا تھا۔ تگائی کے غار کی طرف آنے جانے والے راستے یوں بھی سالوں سے ویران پڑے تھے، اور جب سے دیوتاؤں کے تنور نے آگ اگلی اور لومبارو کا مندر تباہ ہوا تھا، زرد وحشی تگائی کے غار کی طرف نہیں آتے تھے، کیونکہ اس نے ملاقات کے لیے خود ہی اپنے غار کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ اب وہاں بہرے گونگے پہاڑوں کی خوفناک خاموشی اور آس پاس پھیلی تنہائی اور ویرانی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ قافلہ دونوں پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹے سے میدان میں رکا۔ تگائی کے غار کا پرانا چوبی دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ اندر سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں، ابو، کلارا آنٹی، پرنسس اندرا، پروفیسر اسلم، بودھی، دوگل اور سراگو کو لے کر غار کی طرف بڑھا اور ابو کے ساتھ اندر داخل ہوا تو دہلیز عبور کرتے ہی وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ سامنے نیم تاریک غار میں بوسیدہ چٹائی پر، جو تگائی کا بچونا بھی تھا، زرد وحشیوں کا بوڑھا جادوگر، جو ماضی اور مستقبل میں جھانک لیتا اور اپنی پرحکمت باتوں سے صدیوں کی روح کہلاتا تھا، چپ چاپ بے حس و حرکت چت لیٹا تھا۔ بوڑھی آنکھیں، جن کے بھاری پپوٹوں میں چشمے تاتار کی جھلک تھی، بند تھیں۔ جسم پر وہی فرغل تھی جسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ پہلی نظر میں یوں لگا جیسے وہ گہری نیند سو رہا ہو، کیونکہ ہمارے قدموں کی آہٹ سن کر بھی اس کے سراپے میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے آواز دی، بزرگ تگائی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ سن سکتا، نہ بول سکتا، نہ محسوس کر سکتا تھا، کیونکہ جب جسم کا پنجر خالی ہو جائے، آدمی نہ سن سکتا، نہ بول سکتا، نہ محسوس کر سکتا ہے۔ موت ساری قوتیں چھین لیتی اور خالی جسم چھوڑ جاتی ہے۔ پراسرار تگائی کا خالی جسم ہمارے سامنے پڑا تھا۔ روح کا پنچھی پنجرے سے اڑ چکا، اور اس خالی جسم کو سنبھالنے یا اس کا منہ ڈھانپنے والا کوئی شخص وہاں موجود نہ تھا۔ میں اور ابو نرم قدموں سے چلتے مردہ جسم کے پاس پہنچے، اور جب دروازے سے ہٹے، کلارا آنٹی، پرنسس اندرا، پروفیسر اسلم، بودھی، دوگل اور سراگو بھی ہمارے پیچھے پیچھے غار میں داخل ہوئے۔ بے حس و حرکت جسم کو دیکھتے ہی سب لوگ سمجھ گئے کہ بوڑھا دانشور دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔
سراگو لاش کے قریب پہنچتے ہی کمر تک جھک گیا۔ ہم بھی بڑے احترام کے ساتھ خالی جسم کے پاس بیٹھ گئے۔ پروفیسر اسلم نے ٹھنڈے سخت جسم کا معائنہ کیا، آنکھوں کے پپوٹے کھول کر دیکھے اور بتایا، تگائی کو مرے اندازن 26-27 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ غالباً کل دوپہر کو 1 بجے کے قریب موت واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کے وقت کا اندازہ سن کر میں چونک گیا، کیونکہ کل دن کو 1 ہی بجے کے قریب ہم ڈائناسور جنگل سے نکل کر اس ندی کے کنارے پہنچے تھے جہاں اژدہا نما غیر معمولی سانپ ساحل کی پتھریلی کھوہ سے باہر نکلا اور بجلی کے کنکھجورے کی طرح تیزی سے پھن پھیلا کر اپنے ڈھیر پر کھڑا ہو گیا یا پرنسس اندرا پر لہرایا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اندرا کو کوئی نقصان پہنچاتا، میں نے اپنی رائفل سے پھن کے چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ اس طرح وہ سانپ مر گیا۔ تگائی کی موت کے وقت پر مجھے چونکتے دیکھ کر اندرا بھی چونکی اور حیرت زدہ سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے یا پرنسس اندرا نے ابھی تک کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ جس سانپ کو میں نے ندی کنارے ہلاک کیا اسے ایک بار تگائی کے غار میں بھی ہلاک کر چکا تھا، مگر اس وقت ہلاک ہوتے ہی وہ ہماری نظروں سے آنن فانن اس طرح غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اب ہم دونوں تگائی کی لاش کے پاس بیٹھے سانپ اور تگائی کی موت کے ایک ہی وقت پر حیران ہو رہے تھے۔ کلارا آنٹی نے ہماری حیرت بھانپ لی اور بولی، تم دونوں شاید اس بات پر حیران ہو رہے ہو کہ تگائی کو مرے 26-27 گھنٹے ہو چکے ہیں اور کل سے اس کی لاش لاوارث پڑی ہے۔ اب میں نے وہ بات ظاہر کر دینا مناسب سمجھی جو اپنے ساتھیوں سے بھی چھپائے رکھی تھی۔ جب اسی سانپ کو تگائی کے غار میں ہلاک کرنے کا واقعہ سنایا جسے 2 روز بعد ندی کنارے ہلاک کیا تھا تو سب ماری حیرت کے دنگ رہ گئے۔ میں نے پروفیسر کو یاد دلایا، جب تگائی صرف مجھے اور پرنسس اندرا کو غار میں لے گیا اور اندر فائر کا دھماکہ ہوا تو آپ نے پوچھا تھا کہ فائر کیسا تھا؟ میں نے زومانی جواب دیا تھا کہ شاید تگائی میرا نشانہ آزما رہا ہے۔ پروفیسر نے میرے بیان کی تصدیق کی کہ ہاں غار میں فائر ہوا تو انہوں نے فکر مند ہو کر ہمارے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے بتایا، ہلاکت کے ساتھ ہی سانپ کا غائب ہو جانا بڑا حیران کن تھا، مگر آج میں اور اندرا اس بات پر حیران ہو رہے ہیں کہ سانپ اور تگائی کی موت کا وقت بھی یکساں ہے۔ کل دن کے 1 بجے ادھر میں نے سانپ کو ہلاک کر دیا، ادھر اسی وقت تگائی کی موت واقع ہو گئی۔ ہلاکت کے بعد اژدہا نما سانپ کا مردہ جسم ندی میں بہا دیا گیا تھا، مگر تگائی کا روح سے خالی جسم غار ہی میں پڑا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز انکشاف تھا جس نے سب کو دم بخود کر دیا، کیونکہ کل میں نے 1 ہی بجے کے لگ بھگ سانپ پر گولی چلائی تھی اور پروفیسر کے بقول تگائی بھی کل 1 ہی بجے کے لگ بھگ مرا تھا۔ کسی کے پاس اس واقعے کی کوئی توجیہ نہ تھی۔ سراگو تگائی کے پیروں میں چپ چاپ بیٹھا، کبھی ہمارے چہروں کی طرف اور کبھی اس کے مردہ چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ ہماری باتیں سمجھ نہیں رہا تھا۔ اچانک دگل کے ذریعے میں نے اس سے پوچھا، سراگو کیا یہ بتا سکتے ہو کہ تگائی نے کوئی اژدہا نما سانپ پال رکھا تھا جس کا رنگ سرخی مائل سیاہ اور جسم چت کبرا تھا جو اس غار میں آتا جاتا تھا؟ سراگو سوال سن کر حیران ہوا۔ صاحب، میں نہیں جانتا کہ تم نے یہ بات کیوں پوچھی ہے۔ اگر سمجھتے ہو کہ کسی سانپ نے تگائی کو ڈس لیا ہے تو یہ شبہ درست نہیں۔ تگائی سانپوں سے پیار کرتا تھا اور اس نے بہت سے سانپ پال کر چھوڑ دیے تھے جو اسے ملنے آتے جاتے تھے۔ تگائی یہاں اکیلا رہتا تھا، مگر سب لوگ جانتے تھے کہ سانپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پراسرار تگائی سانپ پالتا اور سانپوں کا اس کے پاس آنا جانا تھا، غالباً اسی لیے لوگ اس سے ملنے نہیں آتے تھے۔ ہو سکتا ہے اژدہا نما سانپ سے اس کا کوئی خاص ناطہ ہو۔ اس اثنا میں سراگو نے اپنی جیب سے وہ مالا نکال کر دکھائی جو تگائی نے نئے مندر کی طرف روانگی سے قبل اسے دی تھی کہ مندر کے اغوا کو دکھا دی جائے۔ وہ تگائی کی خاص مالا تھی اور سانپوں کے دانتوں کی مالا تھی وہ۔ سراگو نے کہا، وہ مردہ سانپوں کے دانت اکھاڑ لیتا اور انہیں سنبھال کے رکھتا تھا۔ سانپوں سے تگائی کی دلچسپی ظاہر ہو گئی۔ غار کے باہر جنڈ کے بوڑھے اور سوکھے درخت کی ٹہنیوں پر لٹکتی کینچلیاں بھی اس دلچسپی کو ظاہر کرتی تھیں۔ تاہم جس طرح زرد وحشی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کب پیدا ہوا اور کتنا عرصہ جیا، اسی طرح ہم بھی اژدہا نما سانپ اور اس کی بیک وقت موت کے معمے کو حل نہ کر سکے۔ بعض لوگ اس بارے میں نہ جانے کیا کیا خلاف عقل باتیں سوچیں گے۔ پرنسس اندرا کے ذہن میں بھی کوئی بات اٹک گئی تھی جس کا اظہار اس نے کبھی نہ کیا، اور میرے قیاس کے مطابق وہ بات غالباً یہ تھی کہ غیر معمولی سانپ خود تگائی تھا، کیونکہ ہندو دھرم میں پنر جنم کی طرح ناگوں کے جون بدلنے کے بارے میں بھی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، مگر ابو نے دونوں کی ایک ساتھ موت کو محض اتفاق قرار دیا۔
حالانکہ وہ محض اتفاق نہیں تھا، پراسرار تگائی کا مجھ سے ملتے ہی پوچھنا کہ کیا شیشناگ کا من لے کر آئے ہو؟ غار میں مجھے اور پرنسس کو ایک غیر معمولی سانپ کا روپ دکھانا اور عین اسی وقت مر جانا جب ندی کنارے سانپ پر گولی چلائی گئی تھی، یہ سب کچھ بڑا خیال انگیز تھا۔ اس کی عمر کے متعلق ہمارا اندازہ یہی تھا کہ 125 سال کے لگ بھگ ہوگی، اور ہماری دنیا میں اس سے بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں۔ البتہ وہ صدیوں پہلے کی باتیں اس طرح بیان کرتا تھا جیسے سب کچھ اس کے سامنے ہوا تھا، شاید اس لیے کہ تصور میں گزرے واقعات کی تصویریں اور پرچھائیاں دیکھ لیتا تھا۔ میں نے سراگو سے سوال کیا، اب تم تگائی کے جانشین ہو، کیونکہ اس نے ہمارے سامنے کہا تھا کہ تم اس کی چٹائی پر بیٹھو گے اور لوگ تم سے دانائی کی باتیں پوچھنے آیا کریں گے، تو سب سے پہلے میں ہی تم سے پوچھتا ہوں کہ تگائی کی ارتھی اپنی بستی میں لے جاؤ گے یا اسے آگ لگائی جائے، یا تمہارے ذہن میں کچھ اور ہے؟ میں اسے بستی میں نہیں لے جاؤں گا، سراگو نے جواب دیا۔ بہت دن ہوئے، ابھی تم لوگ نہیں آئے تھے، تو صدیوں کی روح نے آنے والے دنوں میں جھانک کر دیکھا اور کہا تھا دکھن سے کچھ لوگ آنے والے ہیں، اور جب وہ کام کر لیں گے جسے کرنے آ رہے ہیں تو میں سدا کی نیند سو جاؤں گا۔ اس وقت غار کے باہر چبوترے پر میری چتا بنائی جائے، میری ارتھی یہیں جلا دی جائے، اور میری راکھ دیوتاؤں کے تنور کے آس پاس بکھیر دی جائے تاکہ اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہو۔ ہم سمجھ گئے وہ خالی جسم کو یہی نظر آتش کرنا چاہتا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ ہمیں واپسی کی جلدی ہے۔ باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے فوراً کھڑا ہوا اور ہمارے ساتھ ہی غار سے باہر آ گیا، جہاں میں نے تگائی کی موت کا اعلان کیا، اور ابو نے اپنے آسامی قبائلیوں سے کہا وہ سامنے کے پہاڑ سے، جس کی ڈھلان پر کئی سوکھے درخت دکھائی دے رہے تھے، چتا کے لیے لکڑی لے آئیں، کیونکہ تگائی کی ارتھی جلائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ مگر سراگو نے انہیں جانے سے روک دیا اور چبوترے کے ایک کونے میں جنڈ کے بوڑھے سوکھے درخت کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا چتا اسی پیڑ کی لکڑی سے تیار ہو جائے گی۔ اشارہ پاتے ہی آسامی قبائلی درخت کاٹنے میں مصروف ہو گئے۔ سراگو نے مندر کے پجاری پوچی اور سرگئی کو ساتھ لیا اور اپنے رواج کے مطابق میت کو نہلانے اور کفنانے میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر میں پتھروں کے شکستہ اور خستہ حال چبوترے پر چتا تیار کر دی گئی، پھر تگائی کی ارتھی غار سے باہر لائی گئی۔ سب لوگوں نے اس کے آخری درشن کیے تو خالی جسم چتا پر رکھ دیا گیا۔ پھر سراگو نے اس کے جانشین کی حیثیت میں چتا کو آگ لگائی، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پوری چتا جلنے لگی۔ سب لوگ چبوترے سے ہٹ کر اس چھوٹے سے میدان میں اکٹھے ہو گئے تھے جو 2 پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ پراسرار تگائی کی چتا جل رہی تھی اور میں کھڑا سوچ رہا تھا، آدمی کا انت یہی ہے، چتا کی آگ یا قبر کا اندھیرا۔ مگر اچانک میرے ذہن سے ایک عجیب سا خیال گزرنے لگا کہ قبرستان چھوٹے ہوں یا بڑے، وہاں بھی گلی محلے ہوتے ہیں۔ جس طرح گھر سے گھر کی دیوار ملتی ہے، اسی طرح لحد سے لحد قریب ہوتی ہے، اور شمشانوں میں بھی ارتھیاں ایک ہی جگہ یا پاس پاس جلائی جاتی ہیں۔ شاید جلنے والے جانتے ہوں کہ اس شمشان میں اور کون کون جلا ہے، اور وہاں ان کے سنگی ساتھی اور اڑوس پڑوس والے کون ہیں۔ مگر تگائی کی چتا ایسے ویران اور سنسان پہاڑوں کے درمیان جل رہی تھی جہاں اور کوئی نہیں جلا تھا۔ وہ زرد وحشیوں کی بستی سے دور اپنے غار میں تنہا رہتا تھا، اور اسی غار کے چبوترے پر تنہا جل رہا تھا۔ کوئی اس کا پڑوسی اور سنگی ساتھی نہیں ہوگا، البتہ اپنے تینوں قبیلوں سے دور، مگر ڈائناسوروں کی دنیا سے قریب تھا جنہیں وہ دیوتا سمجھتا رہا۔ میں اپنے خیال پر خود ہی حیران ہوا، کیونکہ تگائی اس دنیا سے چلا گیا تھا جہاں زمانے کا اثر نہیں ہوتا۔ اچانک فضا میں انسانی گوشت کے جلنے کی بو پھیلنے لگی۔ وہ بوڑھا جسم جس سے صدیوں کی روح رخصت ہو چکی تھی، بڑی تیزی کے ساتھ سرخ شعلوں اور دہکتے انگاروں میں جلنے لگا۔ شاید دیوتاؤں نے انسانی گوشت کی بو سونگھ لی تھی، کیونکہ اسی لمحے ایک تیز جھٹکے کے ساتھ دھرتی ہمارے پیروں تلے کانپنے لگی، اور ساتھ ہی ہم نے بطن زمین سے نکلتی ہوئی ایک تیز، خوفناک اور لرزہ خیز گونج سنی، جو برمے کی مانند گھومتی، چکراتی اور چھید کرتی ہمارے دلوں میں اتر گئی۔ بڑی بھیانک، بڑی دہشت انگیز گونج تھی۔ ابو اور میں نے سب لوگوں کو میدان میں گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل لیٹ جانے کی تاکید کی۔ اسی دوران دوپہر سے قبل ہم ایک شدید بھونچال سے دوچار ہو چکے تھے، جس کا وحشت ناک اثر ابھی تک طبیعت پر باقی تھا، اور اسی دن کی ڈھلتی سا پہر کو دوسرے بھونچال نے، جو پہلے بھونچال سے کہیں شدید تر تھا، ہمیں لرزا دیا، کیونکہ شمال کی جانب ہم نے دیوتاؤں کے تنور کو بھیانک گڑگڑاہٹوں کے درمیان کالے گاڑھے دھوئیں کے بادل اور سرخ پگھلی ہوئی آگ اگلتے دیکھا، جس کے اڑتے ہوئے تیز دھارے
فواروں کی طرح موت کی وادی میں گرتے نظر آئے۔ بھونچال کے جھٹکے اس قدر شدید تھے اور دھرتی کی گردش اور لرزش اتنی تیز تھی کہ دونوں پہاڑ جو ہمارے دائیں بائیں تھے ہمیں اپنے اوپر جھکتے محسوس ہوئے۔ تیز جھٹکوں کے ساتھ ہی بائیں جانے والے پہاڑ کی ڈھلان سے کچھ پتھر نشیب کی طرف لڑھکنے لگے تھے، مگر وہ میدان جہاں ہم گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل لیٹ گئے تھے ڈھلان کے نشیب سے دور اور محفوظ تھا۔ خطرے کی بات یہ تھی کہ بھونچال ہر ساتھ تیز سے تیز ہو رہا تھا اور دیوتاؤں کے تنور کی گڑگڑاہٹیں ہر آن شدید سے شدید ترین ہوتی جا رہی تھیں، جن کے ساتھ لاوے کا سیلاب بھی بڑی ہولناکی کے ساتھ وادی اجل پر امٹ پڑا تھا۔ مگر ہم جو گڑگڑاہٹیں سن رہے تھے وہ صرف دیوتاؤں کے تنور کی نہیں بلکہ ان کی آوازیں نزدیک سے بھی اور دور سے بھی آ رہی تھیں، جیسے موت کی وادی کے سارے جوالا مکھی پھٹ پڑے ہوں۔ شمال مغرب کی طرف 5-6 میل دور بھی فضا کالے دھوئیں سے تربتر ہو رہی تھی اور اس دھوئیں میں کبھی کبھی آسمان کی جانب شرارے سے اڑتے معلوم ہوتے تھے۔ نیا مندر وہیں تھا اور ہم نے آج وہیں سے پڑاؤ اٹھایا تھا۔ اسی طرح شمال مشرقی حصار کی طرف بھی دھوئیں کے بادل اڑتے نظر آئے تھے۔ سینکڑوں مربع میل کے رقبے میں پھیلی وادی اجل کے ارد گرد کھڑے اونچے حصاروں کی وجہ سے چشمے انسانی اس کے اندر تو نہیں جھانک سکتی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن جنوبی حصار تگائی کے غار سے تقریباً 1.25 میل دور تھا اور دھوئیں کے لہراتے کالے بادلوں اور بہتی آگ کے اڑتے شراروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں لاوے کے سیلاب موجزن ہیں۔ بلند چٹانوں اور پہاڑوں سے گھری دھرتی غالباً اپنے تیسرے ارضیاتی دور کے عمل سے گزر رہی ہے۔ البتہ دیوتاؤں کا تنور چونکہ 2.25 میل کے فاصلے پر اور کافی اونچا تھا، اس لیے تنور سے نکلتی بہتی آگ کے دھارے کو ہم وادی میں اڑتے گرتے دیکھ رہے تھے۔ گڑگڑاہٹیں جن کے ہول سے بچوں عورتوں کے ساتھ مرد بھی سہم گئے پہاڑوں تک کو دہلائے دے رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا دھرتی کے پیٹ میں سینکڑوں ہزاروں خراش چل رہے ہوں، جن کے بڑے بڑے عظیم اور مہیب پاٹ تیزی سے گھومتے اور باہم رگڑ کھاتے گردش کر رہے ہوں۔ بھونچال کے جھٹکے اور ان جھٹکوں کی ہیبت ایسی تھی کہ ہمارے کلیجے اچھل کر حلق میں آ رہے تھے، مگر ہیبت اور دہشت کے مارے زبانیں گنگ ہو گئیں اور خوف کی چیخیں گلوں کے اندر ہی دب کے رہ گئی تھیں۔ زلزلوں کے مرکز سے دور شہروں اور آبادیوں میں ان کے جھٹکے عام طور سے 1، 2 یا 3 منٹ تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ کوئی آبادی زلزلوں کے مرکز سے جتنی قریب ہوگی اتنی ہی شدت سے متاثر ہوگی، مگر ہم لوگ بھونچال کے مرکز سے بہت قریب بلکہ ایک طرح اس کے دہانے پر بیٹھے تھے۔ دوپہر سے قبل ہمارے بیشتر ساتھی نئے مندر میں اور ہم موت کی وادی میں بھونچال کے مرکز سے قریب تر یا پھر جوالا مکھی کے دہانے پر پڑے رہے، اور بھونچال کی زیر زمین گردشوں نے ہمیں حواس باختہ کر دیا تھا۔ لیکن ڈھلتی ساپہر کو جس قیامت آفرین بھونچال سے دوچار ہوئے اس کی شدت کا اظہار الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔ دوسرا بھونچال اپنی دہشت اور ہیبت کے اعتبار سے کئی درجے شدید، کئی درجے بھیانک، کئی درجے حشر انگیز تھا۔ جانور ڈر کے مارے یوں کانپ رہے تھے جیسے تیز آندھی میں درختوں کی شاخیں کانپتی اور دوہری ہو جاتی ہیں۔ تگائی کی جلتی چتا بھی ڈول رہی تھی۔ کچھ لکڑیاں آس پاس گر گئی تھیں، مگر جو لکڑی جہاں گری وہیں جل رہی تھی۔ چتا بھڑکتے شعلوں کے درمیان تیزی سے انگاروں میں بدل رہی تھی۔ جنڈ کی بڑی بڑی سوکھی لکڑیاں چٹک چٹک کر آگ بھڑکا رہی تھیں اور اوپر اٹھتے شعلوں میں ان کے چٹکنے تڑکنے کی آوازیں بھی ہال میں اضافہ کر رہی تھیں۔ ادھر دیوتاؤں کا تنور اور وادی اجل کا ہر جوالا مکھی دھڑا دھڑ پگھلی آگ اگل رہا تھا۔ دور نزدیک سے آتی گڑگڑاہٹوں کی آوازیں بتا رہی تھیں کہ سینکڑوں مربع میل کے رقبے میں پھیلی دیوتاؤں کی وادی بہتی آگ کے سیلاب سے دوچار ہے۔ غالباً 2 شاخے درختوں کا جنگل اور ڈائناسور جنگل اور ان جنگلوں سے بھی پرے درختوں کے جتنے سلسلے تھے سب کے سب شعلوں کی لپیٹ میں تھے، کیونکہ پوری وادی اجل کی فضا دھوئیں کے بادلوں سے تیرا و تار ہو رہی تھی۔ دور و نزدیک سے سنائی دینے والی گڑگڑاہٹوں میں جانوروں کے چنگھاڑنے دھاڑنے کی آوازیں بھی کبھی کبھی سماعت سے ٹکرا جاتی تھیں، لیکن ڈائناسور جنگل 15-16 میل دور تھا اور عام حالات میں بھی ان کی کوئی آواز اونچے حصاروں سے باہر سنائی نہیں دیتی تھی۔ بھونچال کی مہیب گڑگڑاہٹوں کے شور میں تو ان کی آوازیں کچھ اور دب گئی تھیں، پھر بھی دور سے آتی مدھم آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تباہی و بربادی کے ہولناک ترین حادثے سے دوچار اور لاوے کے بہتے سیلاب اور جنگلوں میں بڑھتی پھیلتی بھڑکتی آگ کی لپیٹ سے بچنے کے لیے دیوانہ وار چنگھاڑتے دھاڑتے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں۔
اسی حالت میں ان کی آوازیں فاصلے کی دوری کے باعث مدھم ہو کر حصاروں سے باہر نکل رہی ہیں۔ کسی نے بھی پہلے اتنا ہولناک بھونچال کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس علاقے کی صدیوں پرانی تاریخ میں ایسے ہیبت آفرین بھونچال کی مثال نہیں ملتی جیسا بعد ازاں سراگو سے معلوم ہوا۔ 15 برس پہلے آنے والا شدید بھونچال ہی زرد باشندوں کے نزدیک تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے ڈراؤنا حادثہ تھا جس نے لوگوں کو دہلا دیا تھا، مگر نئے بھونچال کے سامنے 15 برس پہلے کا حادثہ بھی معمولی نظر آنے لگا، کیونکہ قبل ازیں دیوتاؤں کے تنور اور دوسرے کسی جوالا مکھی نے اتنی آگ کبھی نہیں اگلی۔ لرزتی، کانپتی، جھٹکے کھاتی دھرتی بھونچال کے بھیانک عمل سے دوچار تھی کہ ناگہانی فضا ایک نئے اور انتہائی ہولناک دھماکے سے لرز اٹھی اور اس کی مہیب دھمک سے ہماری نبضیں یکلخت ڈوب گئیں۔ ایسا ہیبت آفرین اور ایسا دہشت ناک دھماکہ تھا وہ کہ ہم بالکل ادموئے سے ہو گئے اور یوں لگا جیسے پہاڑ ٹوٹ کر ہم پر آ گرا ہو، مگر ہوا یہ تھا کہ شمال کی طرف دیوتاؤں کے تنور کی اونچی چوٹی جو آتش فشاں کا دہانہ تھی، لاوے کے زبردست پریشر یا بھونچال کے شدید جھٹکوں سے چٹخ کر ٹوٹ گئی اور لڑھکتی ہوئی وادی اجل میں گری، جہاں گرتے ہی غالباً کئی ٹکڑوں میں بکھر گئی ہوگی۔ وہ دھماکہ اسی کے ٹوٹنے اور گرنے کا تھا جس میں ہزاروں بجلیوں کی کڑک اور تڑاکے سے زیادہ دہشت تھی۔ اس دہشت نے ہم پر موت کا سا سکتہ طاری کر دیا۔ ہماری ایک جانب پہاڑ کی ترچھی ڈھلان بتدریج سینکڑوں فٹ اونچی چوٹی تک چلی گئی تھی، دوسری طرف وہ بلند و بالا عمودی پہاڑ تھا جس میں تگائی کا غار تھا۔ دیوتاؤں کے تنور کی پیالہ نما چوٹی ٹوٹنے کے بعد دل اس خطرے سے دھڑکنے لگے کہ بھونچال کے جھٹکوں سے کہیں عمودی پہاڑ ٹوٹ کر ہمارے سروں پر نہ آ گرے۔ قیامت آفرین بھونچال کوئی 15 منٹ جاری رہا، پھر دیوتاؤں کے تنور کی گڑگڑاہٹیں تھم گئیں، لیکن وادی کے شمال میں آتش فشانی کا عمل نہ رکا، تاہم جھٹکوں کی شدت کم ہو گئی تھی۔ ہولے ہولے دھرتی پرسکون ہو گئی، البتہ موت کی وادی میں جنگل جل رہے تھے اور میلوں تک چھائے دھوئیں کے بادل کچھ اور گہرے ہوتے چلے گئے۔ تگائی کی چتا ابھی جل رہی تھی اور چتا سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ بھونچال رکا تو ہماری جان میں جان آئی۔ ہم زمین سے اٹھے اور شمال کی طرف منہ کر کے دیوتاؤں کے تنور اور وادی اجل کے ارد گرد کھڑے اونچے حصاروں کو دیکھنے لگے، مگر دھوئیں کے گھنے گھنگھور بادلوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ڈھلتی ساپہر میں دن کی روشنی فرار ہو رہی تھی۔ تموچا کی بستی 10-12 میل دور تھی اور ہم آدھی رات سے پہلے وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جسم دن بھر کے تھکے ماندے اور بھونچال کے پیہم جھٹکوں نے عصبی نظام کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، مزید سفر کی ہمت نہ تھی۔ اس کے باوجود کوئی وہاں کیمپ لگانے اور ٹھہرنے پر تیار نہ تھا۔ کلارا آنٹی اور پرنسس اندرا نے کہا، ہمیں بھونچال کے مرکز سے دور ہو جانا چاہیے۔ سراگو نے بھی پڑاؤ ڈالنے کی بجائے سفر کا مشورہ دیا اور بتایا، یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں، ادھر سانپ بکثرت ہیں جو راتوں کو دھرتی کے پیٹ سے نکل آتے اور ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ بستی کی طرف جانے والا راستہ مڑا توڑا تو ہے مگر دشوار گزار نہیں، ہم آدھی رات سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہم نے سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سراگو نے غار سے تگائی کی چٹائی، پانسا، کپڑے جنہیں وہ پہنتا تھا، برتن جن میں وہ کھاتا پیتا تھا، ایک بوغچی میں باندھ لیے اور تگائی کی جلتی چتا کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، پرسوں جب آگ بجھ چکی ہوگی، راکھ ٹھنڈی ہو جائے گی، میں پھر آؤں گا۔ ان الفاظ میں اس نے تگائی کی چتا سے رخصت لی اور ملگجی شام میں ہمارے قافلے کے آگے آگے ہو لیا۔ تموچا کی بستی کی طرف جانے والا راستہ جس پر ہم سراگو کی رہنمائی میں پہلے بھی سفر کر چکے تھے، ہمارا دیکھا بھالا تھا، اور یہ صرف سراگو کے منہ کی بات نہ تھی بلکہ وہ راستہ واقعی بڑا آسان تھا۔ تھکاوٹ کے علاوہ ہمیں اور کوئی پریشانی نہ تھی۔ آسمان پر 17ویں رات کا چاند روشن تھا۔ علاوہ ازیں ہمارے پاس ٹارچیں بھی تھیں، مگر ابھی 3-3.5 میل کا سفر طے کیا تھا کہ ایک جگہ سراگو ٹھٹک کے رکا اور پریشان نظر آنے لگا۔ میں نے، بودی نے، ہرنام سنگھ نے ٹارچیں روشن کی اور ان کی روشنی میں دیکھا کہ آگے ایک چوڑی، گہری اور لمبی دراڑ راستہ روکے کھڑی تھی۔ 4 دن پہلے ہم اس راستے سے گزرے تو دراڑ نہیں تھی اور اسی روز بھونچال کے قیامت آفرین جھٹکوں سے پیدا ہوئی تھی۔ مغرب کی جانب کٹی پھٹی دراڑ حد نظر تک چلی گئی اور غالباً میلوں طویل تھی، مگر مشرق کی سمت وہ ایک سرسبز و شاداب پہاڑی کے پہلو میں جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ دراڑ کے ساتھ ساتھ ہم نے اسی پہاڑی کا رخ کیا اور 1-1.5 میل کا چکر کاٹ کر پھر اصل راستے پر آ گئے۔ اندیشہ تھا
زبردست زلزلے نے شاید اور بھی کئی جگہوں پر دراڑیں ڈال دی ہوں گی، مگر راستے میں کوئی اور دراڑ نہ ملی۔ قافلہ آدھی رات کے وقت بستی میں داخل ہوا تو وہاں بھی کچھ اور ہی نقشہ تھا۔ بستی کے لوگ خلاف توقع جاگ رہے اور مشعلوں کی روشنی میں اپنے پتھر کے مکانوں کی مرمت کر رہے تھے۔ بھونچال کے شدید جھٹکوں سے بیشتر گھروں کی چھتیں زمین بوس ہو گئیں اور بعض دیواریں بھی ڈھہ گئی تھیں۔ سراگو نے بستی میں داخل ہوتے ہی اپنی آمد کا اعلان کیا تو زرد وحشی ہمارے گرد اکٹھے ہونے لگے، مگر اس بات پر حیران تھے کہ ہمارا قافلہ پہلے سے بڑا ہو گیا اور اس میں بہت سے اجنبی لوگ شامل ہیں۔ کچھ لوگوں نے 17ویں کے چاند اور مشعلوں کی روشنی میں ابو اور ان کے ساتھیوں کو پہچان لیا جن سے 15 برس پہلے لڑائی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ حیرت اور خوف کے مارے چیخنے چلانے لگے۔ سراگو نے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا اور ایک وحشی کو کارا اور تموچا کی طرف دوڑا دیا کہ انہیں ہماری واپسی کی اطلاع دے۔ دونوں فوراً اپنے محل سے باہر آ گئے اور چبوترے پر فروزہ مشعلوں کی روشنی میں ہمارے ساتھ ایک بھیڑ دیکھ کر حیران ہوئے، مگر وہ بھیڑ جانے پہچانے لوگوں کی تھی۔ دن، مہینے، سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اگرچہ چہروں میں کچھ تبدیلی آ گئی تھی، لیکن تموچا نے ابو، کلارا آنٹی اور ان کے محافظوں سونگا مونگا کو فوراً پہچان لیا اور حیرت زدہ لہجے میں بولی، ناصر نواب؟ دوگل کے ذریعے میں نے کارا اور تموچا کو بتایا کہ موت کی وادی سے مجھے میرے والد اور ان کے ساتھی مل گئے ہیں جو 15 برس پہلے وادی میں داخل ہوئے اور اس کے اونچے حصاروں میں گھر گئے تھے، کیونکہ جب دیوتاؤں کے تنور نے آگ اگلی وہ سرنگ بند ہو گئی تھی جس کے راستے وہ اندر گئے تھے۔ کارا اور تموچا اس بات پر دنگ رہ گئے کہ ابو اور ان کے ساتھی 15 برس موت کی وادی میں گھرے رہے۔ پھر کارا ذرا آگے بڑھا اور بولا، ناصر نواب، میں بستی میں تمہارا سواگت کرتا ہوں، اور ابو کے احترام میں گردن جھکا دی۔ تموچا بھی آگے بڑھی اور کمر تک جھک گئی۔ ناصر نواب، میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں کہ تم موت کی وادی سے زندہ نکل آئے، حالانکہ آج تک کسی کو اس وادی سے زندہ نکلتے نہیں دیکھا گیا۔ ابو نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بیاہ کی مبارکباد دی۔ پھر میں، ابو، کلارا آنٹی، پرنسس اندرا، بودھی، ہرنام سنگھ، سونگا مونگا اور اپنے ترجمان دوگل کے ساتھ چبوترے پر پہنچا۔ سراگو ہمارے آگے آگے تھا۔ ساری بستی میں ہماری آمد کا شور مچ گیا تھا۔ ابو اور ان کے ساتھیوں کی واپسی کسی اچنبے سے کم نہ تھی، جن کے متعلق وحشیوں میں مشہور تھا کہ وہ سب کے سب لومبارو کا لقمہ بن گئے تھے۔ وحشی مرد اور عورتیں انہیں دیکھنے کے لیے جوک در جوک چبوترے کے آس پاس جمع ہونے لگے۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا۔ دوگل ان کی بولی میں میری باتوں کا ترجمہ کرتا جا رہا تھا اور یہ بتایا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے لومبارو کو قربانی نہ دینے کا عہد کیا تھا، اور اب انہیں قربانی دینے کی ضرورت بھی نہیں رہی کیونکہ لومبارو کا پورا کنبہ ختم ہو چکا ہے۔ وحشی حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر میں نے انکشاف کیا، لومبارو جسے تم لوگ دیوتا مانتے اور سمجھتے تھے، وہ اس وقت سے ہے جب سے دنیا بنی تھی، اور اس وقت تک رہے گا جب تک دنیا رہے گی۔ 15 برس پہلے لاوے کے سیلاب میں غرق ہو گیا تھا، اور میں موت کی وادی میں اس کی قبر دیکھ کر آیا ہوں جس کے اندر وہ اپنے عظیم جثے سمیت دفن ہے۔ اس انکشاف پر وحشی بھونج کے رہ گئے کہ لومبارو بھی مر سکتا ہے اور مر گیا ہے۔ میں نے ایک اور انکشاف کیا، نئے مندر میں جو بھیڑ دی جاتی رہی وہ لومبارو کو نہیں بلکہ اس کی مادہ کو دی جاتی تھی، اور مندر کے اغوا نے یہ بات لوگوں سے چھپائی تھی کہ لومبارو مر چکا ہے۔ اس انکشاف پر وحشیوں میں سنسنی پھیل گئی۔ میرے اشارے پر پوچی، جو مندر کے پجاریوں اور رکھوالوں میں سے تنہا زندہ بچا تھا، چبوترے پر آیا۔ اس نے میری بات کی تصدیق کی اور بتایا، اغوا جانتا تھا کہ دیوتا بدل گیا ہے اور لومبارو کی جگہ اس کی مادہ بھیٹ لینے آتی ہے، مگر اغوا نے مندر کے سارے رکھوالوں اور پجاریوں کو تاکید کر دی تھی کہ ہم لومبارو کے مرنے کا بھید کسی کو نہ بتائیں۔ لومبارو کی موت کا راز چھپا کر اغوا یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ دیوتا غیر فانی ہے اور اسے موت نہیں آ سکتی، مگر میں نے نہ صرف لومبارو کی موت کا بھید کھول دیا بلکہ اغوا، پجاریوں اور رکھوالوں کی حوث پرستی کا قصہ بھی سنایا کہ وہ لوگ جوان اور خوبصورت عورتوں کی بھیٹ مندر کے حجروں میں چھپا لیتے اور انہیں اپنی حوث کا نشانہ بناتے تھے۔ پوچی نے میرے اس قصے کی بھی تصدیق کر دی اور ثبوت میں تارا ڈوگری، ریشما اور رابعہ کو پیش کیا گیا۔ تینوں کشمیری لڑکیاں قربانی کے پچھلے تہوار پر مندر میں پہنچائی اور لومبارو کو بھیٹ کی گئی تھیں، مگر وحشیوں کے سامنے زندہ سلامت کھڑی تھیں۔ اس طرح دیوتا کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے اغوا، پجاریوں اور رکھوالوں کا بھرم بھی جاتا رہا۔ پھر میں نے بتایا،
کہ دراصل لومبارو ڈائناسور جانوروں کی مخلوط نسل کا درندہ تھا جو اپنی مادہ اور بچوں کے ساتھ 2 شاخے درختوں کے جنگل سے پرے پہاڑی ٹھکانے میں رہتا تھا۔ 15 برس پہلے وہ لاوے کے سیلاب میں غرق ہو گیا، مگر اس کی مادہ اور دونوں بچوں کو میں نے اور میرے ساتھیوں نے ان کے بھٹ میں جا کر ہلاک کر دیا۔ اب آدم خور لومبارو کا پورا کنبہ مر چکا اور آدمیوں کی قربانی کی لانتی رسم عملاً ختم ہو گئی ہے۔ میں نے وحشیوں کو یہ بھی بتایا کہ موت کی وادی اصل میں ابتدائی دور کے عظیم الجثہ ڈائناسور جانوروں کی دنیا ہے، اور وہاں لومبارو سے بھی بڑے بڑے عظیم الجثہ جانور موجود ہیں، مگر ان کی چنگھاڑیں اور دھاڑیں اونچے حصاروں سے باہر اس لیے سنائی نہیں دیتی کہ ان جنگلوں کے گرد جہاں وہ رہتے ہیں گہرا دریا حائل ہے، اور اس دریا میں اور پانی کی کھاڑیوں میں بڑے بڑے خونی گھڑیال اور ایکتھیوسورس ایسی خوفناک بلائیں رہتی ہیں جو ڈائناسور جانوروں کو بھی کھا جاتی ہیں۔ وہ ان جنگلوں سے باہر نہیں نکلتے اور جنگل اونچے حصاروں سے 15 16 میل دور ہیں، مگر بڑا بھونچال جو 15 برس کے بعد آیا ہے ان جانوروں کے لیے بھی تباہ کن ہوگا، کیونکہ دیوتاؤں کے تنور کے ساتھ وادی کے سارے جوالا مکھی پھٹ گئے۔ بہتی آگ نے پوری وادی کو گھیر لیا، 2 شاخے درختوں کے تمام جنگل جل گئے، اور لاوے کے سیلاب اور جنگلوں میں بھڑکتی آگ نے ڈائناسور جانوروں کو کھا لیا ہوگا۔ موت کی وادی میں آگ ابھی کئی دن بھڑکتی رہے گی۔ زرد وحشی یہ باتیں سن کر حیران و ششدر رہ گئے۔ اب یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ لومبارو کوئی غیر فانی دیوتا نہیں بلکہ ڈائناسور نسل کا ایک درندہ تھا جس کی وہ پوجا کرتے رہے۔ مگر ان ساری باتوں سے جنہیں سن کر وہ گرداب حیرت میں ڈوبتے ابھرتے رہے، ایک بڑی بات میں نے ابھی تک نہیں بتائی تھی۔ جب وہ وادی حیرت و اسرار کے بہت سے بھید جان گئے جو آج تک ان سے پوشیدہ تھے، میں نے صدیوں کی روح پراسرار تگائی کی موت کا ذکر کیا اور بتایا کہ جب ہم موت کی وادی سے لوٹے، بوڑھے تگائی کے اس کے غار میں مرا پایا۔ جو ہی دوگل نے، جو میری باتوں کو وحشیوں کی زبان پہنا رہا تھا، پراسرار تگائی کی موت کا حال سنایا، سارے مرد عورتیں دم بخود رہ گئے۔ وہ لوگ دیوتا کی طرح تگائی کو بھی غیر فانی سمجھتے تھے، کیونکہ تگائی خود کہتا رہا تھا کہ وہ انگنت زمانوں سے جی رہا ہے اور جب سے دنیا بنی ہے اس پر ہونے والے واقعات کو دیکھتا رہا ہے۔ وہ ان کے باپ دادوں، پڑدادوں، نگردادوں اور ان سے بھی اوپر کے رشتے ناتوں کے بارے میں جانتا اور زمانوں کی گرد میں چھپے ماضی کے قصے سنا کر انہیں حیران کر دیا کرتا تھا۔ اسی لیے وحشی اسے صدیوں کی روح کہتے اور اپنا پہلا آدمی مانتے تھے۔ وہ یہ بھی سن چکے تھے کہ پراسرار تگائی ہزاروں اور لاکھوں برسوں سے جیتا جیتا تھک گیا اور اب مر جانا چاہتا ہے، مگر انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ مر جائے گا۔ میں نے سراگو کو اشارہ کیا کہ وہ تگائی کے مرنے کا حال سنائے، اور وہ بتانے لگا، جب ہم ساپہر کے وقت غار میں پہنچے، صدیوں کی روح تگائی اپنی چٹائی پر چت پڑا تھا اور اس کا جسم خالی ہو گیا تھا۔ تگائی کی وصیت کے مطابق اس کی چتا غار کے چبوترے پر بنائی گئی اور وہیں اس کا خالی جسم جلا دیا گیا، مگر جب وہ جسم آگ میں جلنے لگا، بڑا بھونچال آیا اور دیوتاؤں کا تنور بہتی آگ اگلنے لگا۔ شاید اتنا بڑا بھونچال اس لیے آیا کہ تگائی دنیا سے چلا گیا۔ سراگو کی بات سن کر وحشی سکتے میں آ گئے، تموچا بھی گمسم ہو گئی، مگر کارا نے کہا، تگائی جو کچھ چاہتا اور جو کچھ کہتا تھا وہ پورا ہو گیا، اور وہ یہی کہتا تھا کہ دیوتاؤں کی طرح اس کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ میں نے کارا کی دلچسپی کی بات چھیڑ دی، کارا، جب ہم تگائی سے مل کر نئے مندر کی طرف جا رہے تھے اس نے تمہارے بارے میں بھی کچھ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ سراگو سے پوچھو۔ میں نے سراگو کی طرف انگلی اٹھائی۔ سراگو نے کہا، صدیوں کی روح تگائی نے مجھے اپنی مالا دے دی تھی کہ اغوا کو دکھا دوں اور وہ جان لے کہ میں اس کا ایلچی ہوں۔ اس نے مالا دکھائی اور بتانے لگا، وہ تگائی سے میری آخری ملاقات تھی۔ اس نے کہا تھا، جب تم لوٹ کے آؤ گے مجھے جیتا نہ پاؤ گے۔ تب میں نے کارا بادشاہ کے بارے میں اور ملکہ تموچا کے بارے میں اور اپنے بارے میں پوچھا، اور صدیوں کی روح نے کہا تھا، کارا اور تموچا تینوں قبیلوں پر حکمرانی کریں گے، سب لوگ انہیں اپنا حکمران مان لیں گے، اور سراگو، تو میری اس جگہ چٹائی پر بیٹھے گا جہاں آج میں بیٹھا ہوں، اور لوگ تجھ سے دانائی کی باتیں پوچھنے آیا کریں گے۔ یہ آخری بات تھی جو تگائی نے کہی، پھر وہ کسی سے کچھ نہیں بولا، اور میں وہ چٹائی جس پر بیٹھ کر تگائی گزرے زمانوں اور آنے والے دنوں میں جھانکتا اور تصویریں دیکھتا تھا اپنے ساتھ لے آیا ہوں، کیونکہ اس نے اپنی چٹائی میرے لیے خالی کر دی اور خود آگ کے بستر پر سو گیا۔ یہ سنتے ہی کارا اور تموچا بڑے ادب سے سراگو کے سامنے جھک گئے اور چبوترے کے آس پاس کھڑے
سارے وحشی مردوں اور عورتوں نے بھی اپنی گردنیں خم کر دیں۔ اب سراگو صرف غار والے کی جگہ قبیلے کا مذہبی پیشوا نہیں تھا، بلکہ صدیوں کی روح تگائی کا بھی جانشین تھا، اور تگائی کی جانشینی غار والے کی نیابت سے زیادہ اہم تھی۔ کارا اور تموچا اس بات پر خوش تھے کہ تگائی نے مرنے سے پہلے سارے قبیلوں پر ان کی حکمرانی کی پیش گوئی کی تھی۔ وہاں 3 ہی قبیلے تھے، ایک وہ جو کارا اور تموچا کا قبیلہ تھا اور وہی بڑا قبیلہ تھا، دوسرا چاغے بادشاہ کا قبیلہ جو شمال کی طرف رہتا اور بڑا جنگجو تھا۔ وہ لوگ گھوڑے پالتے اور شاہ سواری کرتے تھے، زرد وحشیوں پر ان کا بڑا دبدبا تھا۔ تیسرا مورو بادشاہ کا قبیلہ جو پورب کی جانب رہتا تھا اور 1,500 مرد عورتوں پر مشتمل تھا۔ کارا نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیے اور مردوں اور عورتوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے سن لیا کہ صدیوں کی روح تگائی نے مرنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ اس نے مجھے بڑا بادشاہ اور تموچا کو بڑی ملکہ مان لیا تھا اور سراگو کو اپنی چٹائی پر بیٹھنے کا اختیار دیا۔ اس لیے میں سراگو سے کہتا ہوں کہ وہ آج اور اسی وقت چاغے بادشاہ اور مورو بادشاہ کی طرف اپنے ایلچی روانہ کر دے اور انہیں اپنے قبیلے میں بلائے تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ وہ مجھے بڑا بادشاہ اور تموچا کو بڑی ملکہ مانتے ہیں یا نہیں۔ اگر ان دونوں نے انکار کیا تو ان سے مقابلہ کروں گا، اس لیے تم لوگ بھی اپنے بھالے اور کھانڈے تیز کر لو۔ میرا خیال ہے چاغے بادشاہ لڑے بغیر مجھے اپنا حکمران نہیں مانے گا۔ میں اپنے مہمانوں سے بھی کہتا ہوں، جن میں سے کچھ دکن کی طرف سے آئے اور کچھ موت کی وادی سے لوٹے ہیں، کہ جب تک میرے اور چاغے اور مورو میں فیصلہ نہ ہو جائے کہ ہم میں سے کون بڑا بادشاہ ہے، اس وقت تک بستی سے کوچ نہ کریں، اور اگر مورو اور چاغے سے لڑائی ہو تو میرا ساتھ دیں۔ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ مہمانوں کے سامنے ہونا ہے، اور جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ بڑا بادشاہ کون ہے، تب میں سراگو کو دوسرے دونوں قبیلوں کے پیشواؤں کے ساتھ دیوتاؤں کے تنور کی طرف بھیجوں گا تاکہ وہ تگائی کی چتا سے اس کی مقدس راکھ اکٹھی کریں اور مل کر دیوتاؤں کے تنور پر بکھیر دیں۔ وحشی مردوں اور عورتوں نے خوشی کے نعرے بلند کیے۔ انہیں یقین تھا کہ تینوں بادشاہوں میں جیت کارا کی ہوگی، اور جیت اس لیے ہوگی کہ صدیوں کی روح نے آنے والے دنوں میں جھانک لیا اور کارا کو بڑا بادشاہ اور تموچا کو بڑی ملکہ کے روپ میں دیکھا ہوگا۔ کارا نے ہاتھ ہلا کر ان کے نعروں کا جواب دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، صاحب، پہلے تمہیں موت کی وادی میں اترنے اور لومبارو سے اپنا لیکھا چکانے کی جلدی تھی، اس لیے تم میرے پاس نہیں ٹھہرے تھے، مگر اب تم اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈ لائے اور موت کی وادی سے جیت کر آئے ہو۔ اب تمہیں کوچ کرنے کی جلدی نہیں ہوگی، اس لیے کچھ دن یہیں ٹھہرو گے، اور جس طرح تم نے مجھے میرا حق دلایا اور قبیلے کا بادشاہ بنایا تھا، اسی طرح بڑا بادشاہ بنانے میں بھی میری مدد کرو گے۔ کارا نہیں جانتا تھا کہ مجھے وہاں سے کوچ کرنے کی پہلے سے بھی زیادہ جلدی تھی۔ اڑ کر پنجاب دیس میں پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ امی کو ان کے سرتاج سے، میاں بادشاہ، اور اماں بھی کو ان کے بیٹے سے، اور سوریا کو اس کے ابو سے ملا سکوں، مگر کارا کی بات کو بھی نہیں ٹال سکتا تھا جسے میں نے ہی بادشاہ بنایا تھا۔ ٹھیک ہے کارا، میں 2 دن یہیں ٹھہروں گا جیسا کہ تم چاہتے ہو، تاکہ میں اور میرے ساتھی تمہیں بڑا بادشاہ اور تموچا کو بڑی ملکہ بنتے دیکھ لیں، مگر فیصلہ ہوتے ہی ہم لوگ روانہ ہو جائیں گے اور تم ہمیں مزید رکنے کے لیے نہیں کہو گے۔ کارا، تموچا، سراگو اور ان کے قبیلے کے سارے لوگ بھی خوش تھے کہ میں ان کا ساتھ دینے پر رضامند ہو گیا ہوں۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اس اثنا میں صوبیدار خداداد خان نے کوکیوں کے ساتھ مل کر اسی جگہ جہاں پہلے کیمپ لگایا تھا چھولداریاں اور خیمے نصب کر دیے تھے، اور پہرے چوکی کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ حالانکہ اب ہمیں زرد وحشیوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جب میں نے کارا سے اپنے کیمپ میں جانے کی رخصت طلب کی، وہ اور تموچا دونوں میرا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے، اور میرے علاوہ پرنسس اندرا، ابو، کلارا آنٹی، سارا اور آصف کو محل میں ٹھہرنے کی درخواست کی۔ میں نے انکار مناسب نہ سمجھا، مگر ہمارے ساتھ بودی، ہرنام سنگھ اور سونگا مونگا کے قیام کا بھی بندوبست کرنا پڑا تھا۔ باقی سب لوگ کیمپ میں چلے گئے۔ دوسرے دن دیر سے جاگے کیونکہ دیر سے سوئے تھے۔ کارا اور تموچا نے خدمت گزاری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ اس روز پرنسس اندرا نے بیٹی بڑے اہتمام کے ساتھ تیار کی اور ابو اور کلارا آنٹی کو بھی شریک کیا۔ اتنے برسوں کے بعد بیٹی ملنے پر دونوں باغ ہو گئے، اور اس بات پر بھی بڑے خوش ہوئے کہ بیٹی کی کنٹینیوٹی میرے اور پرنسس اندرا کے درمیان بھی چل رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد سفر کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوئے تھے کہ مورو بادشاہ اپنے 15-16 آدمیوں کے ہمراہ آ پہنچا، اور میرے کہنے پر
کارا اور تموچا نے اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ سراگو نے رات ہی دونوں قبیلوں کی طرف ایلچی دوڑا دیے اور تگائی کے مرنے کی خبر بھیج دی تھی۔ ساپہر کے قریب چاغے بادشاہ بھی اپنے 50 بہادروں کے ساتھ پہنچ گیا، جن میں آدھے گھوڑوں اور آدھے پیدل تھے۔ چاغے کے استقبال میں زیادہ سرگرمی دکھائی گئی کیونکہ کارا کے بقول اصل خطرہ اسی کی طرف سے تھا۔ ہمارے قافلے کے بعد چاغے اور مورو قبیلے کے لوگوں کے آنے سے بستی میں بھیڑ بڑھ گئی۔ زرد وحشیوں میں ایسا اجتماع پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چاغے کے آتے ہی محل کے چبوترے پر، جو کافی وسیع و عریض تھا، تینوں قبیلوں کے بادشاہوں، مذہبی پیشواؤں اور مشیروں کی بات چیت شروع ہوئی۔ میرے علاوہ ابو، کلارا آنٹی، پرنسس اندرا، پروفیسر اسلم کو بعض باتوں کی شہادت کے لیے اور دگل کو ہمارے مرتجم کے طور پر بات چیت میں شامل کیا گیا۔ باقی لوگ، جن کی تعداد 4000 کے لگ بھگ تھی، چبوترے کے آس پاس 3 حلقوں میں جمع تھے۔ سب سے پہلے سراگو نے تینوں قبیلوں کے بڑے آدمیوں کو صدیوں کی روح تگائی کی کچھ چیزیں، مالا، پانسا اور چٹائی دکھائیں اور اپنی جانشینی کا اعلان کیا۔ میں نے، پرنسس اندرا نے اور پروفیسر اسلم نے تصدیق کی کہ تگائی نے ہمارے سامنے اسے چٹائی پر بیٹھنے کا اختیار دیا تھا۔ سب نے سراگو کو اس کا جانشین تسلیم کر لیا۔ پہلا مرحلہ بخیر و خوبی ختم ہوا تو سراگو نے کارا اور تموچا کی حکمرانی کا ذکر کیا، جیسا کہ تگائی نے کہا تھا، اور ہم نے اس بات کی بھی تصدیق کی۔ تگائی کی آخری باتیں سن کر مورو اور چاغے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کارا ان کے مقابلے میں عمر کے لحاظ سے چھوٹا اور جسم کے اعتبار سے ہلکا تھا۔ بڑی عمر اور مضبوط جسم کے بادشاہوں پر ایک نوجوان کی حکمرانی کی بات کچھ عجیب سی لگی۔ اس علاقے میں پہلے کسی بادشاہ نے دوسرے قبیلوں پر حکمرانی کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ مورو اور چاغے دونوں اس انتظار میں تھے کہ پہلے کون اور کیا گفتگو کرتا ہے۔ آخر چاغے پہلے بولا اور کہنے لگا، سراگو، ہم نے مرنے والے کی باتیں سن لی ہیں اور اس کے آخری الفاظ کا احترام کرتے ہیں، مگر تم جانتے ہو پہلے کبھی تینوں قبیلوں پر کسی ایک قبیلے کی حکومت نہیں مانی گئی، اور جو بات پہلے نہیں ہوئی وہ اب کیوں ہو رہی ہے؟ چاغے کا عذر وحشی قبیلوں کی روایات کے مطابق تھا۔ سراگو نے جواب دیا، تم ٹھیک کہتے ہو چاغے، مگر پہلے تینوں قبیلوں پر لومبارو کی حکومت تھی، جسے ہم دیوتا مانتے تھے، اور اب لومبارو نہیں رہا، اس کی حکومت جاتی رہی۔ اس لیے صدیوں کی روح تگائی نے آنے والے دنوں میں جھانک کر کارا کو بڑا بادشاہ اور تموچا کو بڑی ملکہ بنانے کی وصیت کی ہے، اور جو کچھ میں نے کہا وہ میں نے نہیں کہا، تگائی نے کہا ہے۔ تینوں قبیلوں میں یہ بات مشہور تھی کہ تگائی تب مرے گا جب دیوتا مر جائے گا، اور تگائی مر گیا تھا۔ چاغے کچھ دیر اس بات پر غور کرتا رہا، پھر کہنے لگا، اگر یہ بات تگائی نے نہ کہی ہوتی تو میں کبھی نہ مانتا، لیکن وہ صدیوں کی روح اور ہمارے آباء و اجداد کو جانتا تھا اور ہمیں چھوڑ کر آگ پر سو گیا ہے۔ میں اس کے کہنے کے مطابق کارا کو تو بڑا بادشاہ مان لیتا ہوں، لیکن تموچا کو بڑی ملکہ نہیں مانوں گا، کیونکہ وہ عورت ہے اور کوئی عورت چاغے پر حکم نہیں چلا سکتی۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ تموچا نے نفرت سے چاغے کو دیکھا اور اپنے کھانڈے پر ہاتھ رکھ کر غصے میں کھڑی ہو گئی۔ چاغے، میں عورت ہوں مگر تمہیں ڈھیر کر سکتی ہوں، اگر چاہو تو مقابلہ کر کے دیکھ لو، مگر تمہارے آدمیوں کو اس بات کا دکھ ہوگا کہ واپسی پر وہ جیتے جاتے چاغے کی جگہ مرے ہوئے چاغے کو لے کر جائیں گے۔ یہ الفاظ چاغے کو مشتعل کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ بھی اپنے برچے کو سنبھال کر کھڑا ہو گیا اور سخت لہجے میں بولا، دیوتا عورت کو خوبصورتی دیتے ہیں، عقل نہیں دیتے، اور لوہے کا کھانڈا یہ نہیں دیکھتا کہ کٹنے والا جسم کسی مرد کا ہے یا عورت کا۔ کارا، سراگو، مذہبی پیشوا اور مشیر چپ تھے۔ قبائلی دستور کے مطابق جب کسی کو مقابلے کی دعوت دی جاتی ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ تموچا نے چاغے کو مقابلے کی دعوت دی تھی اور اب صرف دونوں کے قدم اٹھنے اور آگے بڑھنے کی دیر تھی۔ یکلخت میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ دگل میرے ساتھ تھا۔ میں نے چاغے کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ چاغے، تم مرنے والے کی آدھی وصیت مانتے ہو، آدھی نہیں مانتے۔ اگر تم تموچا کو ملکہ نہیں مانتے تو کارا کو بھی بادشاہ نہیں مانتے۔ اس صورت میں تمہارا مقابلہ کارا سے ہوگا۔ جب دگل نے میرے الفاظ کا ترجمہ سنایا تو تینوں مذہبی پیشواؤں نے اسبات میں سر ہلائے۔ میری منطق ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کارا فوراً اپنا برچھا پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے بھی ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا اور چاغے سے مخاطب ہوا، تم تموچا کو ملکہ اس لیے نہیں مانتے کہ تموچا عورت ہے اور تم عورت سے نفرت کرتے ہو، مگر تم جیسے بہادر مردوں اور سورماؤں کو کمزور عورت ہی جنم دیتی ہے۔
اور تمہیں بھی ایک عورت نے جنم دیا تھا۔ چاغے یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مرد کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، عورت کے سامنے کمزور ہوتا ہے۔ بہادر مرد عورت سے مقابلہ نہیں کرتے، اس کے سامنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں، اسی میں ان کی جیت ہوتی ہے۔ تم تگائی سے زیادہ عقل مند مرد نہیں ہو۔ اگر اس نے تموچا کو بڑی ملکہ بنانے کی بات کی ہے تو تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ چاغے کے چہرے پر شرمندگی کا سایہ سے گزرنے لگا، کچھ سوچا اور اپنا برچھا تموچا کے قدموں میں پھینک دیا۔ اس نے تموچا کو اپنی ملکہ مان لیا تھا، پھر آگے بڑھا اور اس کے سامنے دو زانو ہو گیا۔ تموچا نے برچھا اٹھا کر اس کی کمر سے باندھا اور اعلان کیا، چاغے آج سے میرا اور کارا کا نائب ہوگا۔ وحشی مردوں اور عورتوں نے خوشی کے نعرے بلند کیے۔ مذہبی پیشوا اور مشیر مطمئن دکھائی دیے کہ میری بروقت مداخلت سے ایک جھگڑا خوش اسلوبی سے نمٹ گیا۔ وحشی عورتیں بڑی خوش تھیں کہ میں نے مرد کے سامنے عورت کو گرنے نہیں دیا تھا۔ چاغے کے بعد مورو نے بھی کارا کو بڑا بادشاہ اور تموچا کو بڑی ملکہ مان لیا۔ اس خوشی میں دونوں نے ایک بڑی ضیافت کا بندوبست کیا اور اس رات میں نے ایک بار پھر ہرنام سنگھ کو منہ کوڑا کرنے کی اجازت دے دی۔ اگلے روز سراگو کو دوسرے قبیلوں کے پیشواؤں کے ساتھ لے کر تگائی کی چتا سے اس کی راکھ اٹھانے اور دیوتاؤں کے تنور پر بکھیرنے کے لیے جانا تھا تاکہ تنور کی آگ ٹھنڈی ہو سکے، مگر ہمارے اندازے کے مطابق وہ اپنی ساری آگ اگل چکا تھا۔ اسی روز ہمارا قافلہ بھی سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں قبیلوں میں صلح کرانے کا زرد وحشیوں کو جو فائدہ ہوا سو ہوا، مگر اصل فائدہ ہمیں ہوا۔ چاغے بادشاہ اپنے ہمراہ 25 گھوڑے لے کر آیا تھا۔ کارا، تموچا اور چاغے نے باہم مشورہ کر کے 24 گھوڑے ہمارے سفر کے لیے مخصوص کر دیے، جن میں سے 8 گھوڑے چاغے اور 8 کارا اور تموچا نے، جن کی قیمت انہوں نے گھوڑوں کے مالکوں کو چکا دی تھی، ہمیں تحفے کے طور پر پیش کیے۔ ہم نے ان کا تحفہ شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ گھوڑے قد کاٹ کے چھوٹے لیکن تیز رفتار تھے۔ ہمارے پاس کچھ خچر اور گھوڑے پہلے سے موجود تھے۔ اب ان کی مجموعی تعداد 33 ہو گئی تھی، جبکہ بچوں کو چھوڑ کر ہمارے قافلے کی تعداد 47 افراد پر مشتمل تھی، اور اب ہم تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر سکتے تھے۔ کارا، تموچا، چاغے، سراگو، مورو، ان کے پیشواؤں، مشیروں اور وحشی مردوں عورتوں نے ہمیں بڑی گرم جوشی سے رخصت کیا۔ ہم نے ضروری سامان اور خوراک کے ذخیرے خچروں پر لادے، گھوڑوں کی رکابوں میں پاؤں ڈالے اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے۔ 5 کوکی اور کچھ آسامی قبائلی ہمارے ساتھ ساتھ پیادہ پا چلے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اڑ کر اپنے وطن پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ گھر والوں کو ان کی اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا مزدہ سنا سکوں، مگر جس طرح وقت لمحہ لمحہ گزرتا ہے اسی طرح سفر بھی قدم قدم کٹتا ہے۔ مسافتیں آدمی کی خواہش کے مطابق نہ گھٹ سکتی ہیں نہ بڑھ سکتی ہیں، البتہ سفر کی رفتار جتنی تیز ہوگی منزل اتنی ہی قریب ہوتی جائے گی۔ ہمارے راستے اور پڑاؤ طے شدہ تھے، تاہم سفر کی رفتار کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ سالوین ندی تک 7 روز کا سفر 4 دن میں طے ہوا۔ ہمارے چینی ساتھی ینگسی نے ہمارے ساتھ ہی ہندوستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جہاں کلکتے میں اس کا ایک قریبی خاندان شنگھائی کے کپڑے کی تجارت کرتا تھا۔ وہ کلکتہ سے بحری جہاز کے ذریعے چین جانا چاہتا تھا۔ سالوین ندی سے ہم نے جنوبی تبت کی گارو بستی کا رخ کیا، اور جب وہاں پہنچے تو گارو قبیلے کے لوگ 15 برس کے بعد اپنے سردار زولائی، بندو اور دوسرے مسافروں کو دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگے۔ ان کی زبانی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ 14 برس قبل بودھی یہاں پہنچا، مگر نہ کچھ بول سکتا تھا نہ کچھ بتا سکتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر خوف آتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ اس کی دوا دارو کرتے رہے کہ شاید اس سے کچھ معلوم ہو سکے، مگر ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا اور تلاش کے باوجود نہ مل سکا۔ اب وہ بودھی کو بھلا چنگا ہمارے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئے اور بتانے لگے، شاید 14-15 برس پہلے انہوں نے بودھی کی بجائے اس کا بھوت دیکھا تھا۔ ہم نے وہ رات گارو بستی میں بسر کی۔ سردار زولائی کے اور اس کے آدمیوں کے علاوہ جو سفر میں شریک تھے، بنجن لاما، ویران مندر کے 2 باسیوں اور مورنگ کو بھی وہیں سے ہم سے جدا ہونا تھا، کیونکہ وہ اسی راستے نیپال جانا چاہتا تھا جس راستے 15 برس قبل شمشیر جنگ کے ساتھ شکار کھیلنے ویران مندر کی طرف آیا۔ البتہ شمشیر جنگ سٹیلا کے ہمراہ لاہور جا رہا تھا۔ قارئین جانتے ہیں کہ موت کی وادی سے مجھے کچھ قیمتی پتھر ملے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق ان کی قیمت 9-10 لاکھ روپے سے کم نہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا
انہیں کلکتے میں فروخت کروں گا اور ساری رقم اپنے اور ابو کے ساتھیوں میں برابر بانٹ دوں گا۔ 15 20 ہزار روپے کی رقم ہر ایک کے حصے میں آ سکتی تھی، اور 1928-29 کے زمانے میں 15-20 ہزار روپے کی رقم بہت ہوتی تھی۔ دوسری صبح جب ہم گارو بستی سے روانہ ہونے لگے اور ابو، مورنگ، بنجن لاما، سردار زولائی اور دوسرے لوگوں سے رخصت ہو لیے، تو میں عبدل کو لے کر سب سے پہلے سردار زولائی کے پاس گیا اور کہا، سردار زولائی، رخصت ہونے سے پہلے تم سے ایک وچن لینا چاہتا ہوں کہ جو فرمائش کروں گا تم اسے پورا کرو گے۔ وہ حیران ہوا کہ نہ جانے میں کیا فرمائش کرنے والا ہوں، تاہم اس نے وچن دیا کہ میرا کہا پورا کرے گا۔ تب میں نے کہا، تھوڑے عرصے کے بعد عبدل پھر تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں میری طرف سے ایک چیز دے گا۔ تم وہ چیز اپنے، بندو اور دوسرے گارو ساتھیوں میں جو سفر میں تمہارے ساتھ تھے برابر برابر بانٹ دو گے۔ سردار زولائی سمجھ گیا کہ میں کچھ معاوضہ بھیجوں گا، بولا، چھوٹے صاحب، وحشیوں کے علاقے کی طرف سفر میں نے کسی انعام یا معاوضے کے لیے نہیں کیا تھا، وہ میرا انتقام تھا۔ اگر میں موت کی وادی میں پھنس گیا تو یہ میرے لیکھ تھے۔ ہاں، جو وچن دے چکا ہوں پورا کروں گا۔ پھر میں نے بوڑھے بنجن اور مورنگ سے بھی الگ الگ ایسا ہی وعدہ لیا۔ بنجن لاما نے کہا، ناصر اور دوسرے لوگوں کی مصیبت کا باعث میں ہوں، نہ میں وحشیوں کے آدم خور دیوتا کا ذکر کرتا، نہ پارٹی میری اور سردار زولائی کی رہنمائی میں موت کے راستوں کا سفر کرتی۔ پھر بھی ہم نے دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈالی اور آخر انسانی قربانی کی لعنتی رسم ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہی کامیابی ہماری ساری مصیبتوں کا صلہ ہے۔ بزرگ بنجن، آپ انسان دوستی کے ناطے ویران مندر میں روشنی کرتے اور بھولے بھٹکے مسافروں کے کام آتے تھے۔ میں چاہتا ہوں اس مندر کو روشنی کا مینار بنا دیا جائے۔ عبدل آپ کے پاس بھی آئے گا اور جو کچھ پیش کرے گا اسے مندر کی تعمیر پر صرف کیا جائے۔ مورنگ سے میں نے کھٹ منڈو کا پتہ لیا اور کہا، مورنگ چچا، آپ کے پاس عبدل نہیں آئے گا، ڈاکیا آئے گا، اور جو کچھ پیش کرے گا شاید اس سے آپ ایک نئی زندگی شروع کر سکیں۔ اس طرح میں نے ابو کے ساتھیوں کو خیر آباد کہی۔ گارو بستی سے ہمارا اگلا پڑاؤ کوکی قبیلہ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے جب ہم گھومبی سردار اور کپالا سردارنی کے ہمراہ ایک کٹھن سفر پر روانہ ہوئے، وہ اپنے پیچھے بالی کو قبیلے کی مختار اور ایک بوڑھے کوکی کو اس کا مشیر بنا گئے تھے، مگر سفر سے لوٹے تو صورتحال بدل چکی تھی۔ اب نہ گھومبی سردار تھا نہ کپالا سردارنی تھی، بلکہ دونوں سونگا سردار کی اردل میں تھے۔ ہم تیسرے پہر پہاڑوں سے گھری بستی میں داخل ہوئے تو کوکی لوگ قافلے کو دیکھ کر ہماری طرف لپکے، مگر قافلے کے آگے آگے سونگا مونگا کو دیکھ کر مارے حیرت کے ٹھٹک گئے۔ کپالا اور گھومبی دائیں بائیں چل رہے تھے اور سونگا نے اپنے بازو پر سرداری کا کڑا ننگا کر رکھا تھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اتنے سالوں کے بعد کوکی بھائیوں کی واپسی خود کسی اچنبھے سے کم نہ تھی، کیونکہ قبیلے والے سمجھتے تھے جس پارٹی کے ساتھ وہ گئے اس پر کوئی حادثہ گزر چکا ہے اور پارٹی کے ساتھ وہ بھی کہیں مر کھپ گئے ہوں گے۔ مگر سونگا مونگا کے پیچھے پیچھے وہ پارٹی بھی دکھائی دی جو 15 برس پہلے کوکی سردار کی رہنمائی میں غاروں کے شہر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ حیرت اور خوشی سے ان کی چیخیں نکل گئیں اور کچھ لوگ واپس بھاگے کہ قبیلے والوں کو اس اچنبھے کی خبر دے سکیں۔ سونگا مونگا اور ان کی پارٹی کے واپس آنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح آنن فانن پوری بستی میں پھیل گئی اور کوکی مرد عورتیں لڑکے بالے ہمیں دیکھنے کے لیے امٹ آئے۔ گھومبی کی بڑی بہن بالی نے اپنے مشیر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ سردار کے ڈیرے پر ہمارا سواگت کیا جہاں لوگ جمع ہو چکے تھے۔ کپالا اس ہجوم میں کھڑی ہوئی اور اپنے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، ہم لوگ سونگا مونگا اور ان کے ساتھیوں کو ڈھونڈ لائے ہیں اور اب سونگا ہمارا سردار ہے۔ تم اس کے بازو پر سرداری کا کڑا دیکھ رہے ہو، یہ کڑا میرے باپو نے مرنے سے پہلے سونگا کو دیا اور اسے قبیلے کا سردار بنایا تھا۔ میں نے اور گھومبی نے بھی سونگا کو اپنا سردار مان لیا ہے کیونکہ سونگا بہادر اور سورما ہے۔ میں چاہتی ہوں آگے کو کوکی قبیلے میں سرداری کا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ تم بھی سونگا کو اپنا سردار مان لو اور مجھے وچن دو کہ سونگا سردار کے وفادار رہو گے۔ یہ سنتے ہی کوکی لوگ، کیا مرد کیا عورتیں کیا لڑکے بالے، سب کے سب سونگا کے سامنے جھک گئے اور اس نے کڑے والا بازو بلند کر کے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا۔ میں پہلے کہیں بتا آیا ہوں کہ قبیلے میں سونگا مونگا کے حمایتی بھی تھے، مگر کوکی سردار سے ڈرتے اور کچھ بول نہ سکتے تھے کیونکہ وہ اپنے جادو سے چلتے پھرتے آدمیوں کو غائب کر دیتا تھا۔ اب وہ خود غائب ہو چکا تھا اور موت اسے گھسیٹ کر لے گئی تھی۔
اب کسی کو اپنے غائب ہونے کا دھڑکا نہ تھا، اس لیے لوگوں نے سونگا کی سرداری پر خوشی کے نعرے لگائے۔ مگر ایک بات کا دکھ سب کو تھا کہ کپالا جیسی سندر عورت ان کی سردارنی نہیں رہی۔ کوکی لوگ اسے پسند کرتے تھے، وہ لوگوں کے دکھ بانٹ لیتی اور انہیں نیا حوصلہ دیتی تھی۔ میں نے ان کے چہروں اور آنکھوں سے دلوں کی جھانکتی بے چینی دیکھی اور خود بھی محسوس کیا کہ کپالا جیسی عورت سے سردارنی کا اعزاز چھن جانا افسوسناک ہے۔ اچانک ذہن میں ایک نیا خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکتا چلا گیا اور میرے اندر کچھ جھماکے سے ہونے لگے۔ میں اپنے دونوں ہاتھ لہراتا اٹھا اور عبدل کے ذریعے کوکی لوگوں سے مخاطب ہوا۔ میں نے دیکھا ہے تم لوگ سونگا کی سرداری پر تو بڑے خوش ہو، کیونکہ یہ سونگا کا حق تھا جو اسے مل گیا، مگر تمہیں اس بات کا افسوس ہے کہ اب کپالا تمہاری سردارنی نہیں رہی۔ جب عبدل نے آسام کی قبائلی بولی میں میری بات انہیں سنائی تو وہ بیک آواز میرے خیال کی تائید کرنے لگے۔ وہ بوڑھا کوکی جو بالی کا صلاح کار رہا تھا کھڑا ہو گیا اور بولا، ہم سونگا کی سرداری پر خوش ہیں مگر کپالا کو بھی سردارنی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ بات یوں پوری ہو سکتی ہے کہ گھومبی کپالا کو چھوڑ دے اور سونگا اس کے ساتھ بیاہ کر لے۔ یہ سنتے ہی ادھر سونگا کے چہرے پر ادھر کپالا کے گالوں پر سرخی سی دوڑ گئی، جیسے میں نے ان دونوں کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ سونگا فوراً کھڑا ہوا اور اعلان کیا، اگر کپالا چاہے تو میں اس کے ساتھ بیاہ کرنے پر راضی ہوں۔ لوگ خوشی سے اچھلنے لگے۔ اب صرف کپالا کو اپنی رضامندی کا اظہار کرنا تھا اور اس نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ میں گھومبی کی پتنی اور اس کے 2 بچوں کی ماں ہوں۔ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ اب سونگا سردار کی پتنی بنوں تو میں سونگا کو پسند کرتی ہوں۔ کوکی لوگ کپالا کا فیصلہ سن کر خوش ہو گئے، مگر گھومبی حیران و ششدر سا کبھی کپالا کو دیکھتا کبھی سونگا کو۔ میں نے اس کی پریشانی اور بے چینی بھانپ لی۔ کپالا سونگا کے ساتھ اس وقت تک بیاہ نہیں کر سکتی تھی جب تک گھومبی رواج کے مطابق اس سے دستبردار نہ ہو جاتا۔ اب میں گھومبی سے مخاطب ہوا کہ وہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر دے۔ اگر وہ کپالا کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوتا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ گھومبی، تم نے سن لیا کہ لوگ کپالا اور سونگا کا بیاہ چاہتے ہیں۔ اب تمہیں کپالا کو چھوڑنا ہوگا، اور چھوڑنا اس لیے ہوگا کہ تم 2 سگی بہنوں کے پتی نہیں رہ سکتے۔ سماج میں، دھرم میں اور قبیلوں کے رواج میں یہ بات پسند نہیں کی جاتی کہ 2 سگی بہنیں ایک مرد کے گھر میں رہیں۔ ہم لوگ اسے پاپ سمجھتے ہیں۔ تم نے کپالا کو اپنی بہن سنگری کا بدلہ ٹھہرایا تھا۔ اس بدلے میں کپالا نے کوئی شکایت نہیں کی۔ کوکی لوگ بھی چپ رہے، لیکن اب بدلے کا انت ہونا چاہیے۔ تمہیں دونوں بہنوں میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا ہے، اور تم بالی کے ساتھ رہو گے کیونکہ وہ تمہارے 5 بچوں کی ماں ہے اور اس کا تم پر زیادہ ادھیکار ہے۔ سب لوگوں نے میری بات پسند کی۔ سونگا ایک بار پھر کھڑا ہو گیا اور گھومبی سے مخاطب ہوا، گھومبی، تم نے کپالا کو سنگری کا بدلہ ٹھہرایا تھا اور لوگ اس لیے چپ رہے کہ وہ کوکی سردار سے دکھی تھے، مگر میں نے سنا ہے تم نے کپالا کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اسے خوش رکھا، سردارنی بنایا اور اس کی ہر بات مانتے رہے۔ کوکی لوگ اس لیے تم سے خوش رہے۔ اگر تم کپالا کو چھوڑ دو تو میں تمہیں اپنا نائب اور جانشین بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے بعد سرداری پر پہلے تمہارا پھر مونگا کا ادھیکار ہوگا، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ تم کھرے آدمی ہو۔ سونگا کے اس اعلان پر سبھی نے خوشی کا اظہار کیا۔ گھومبی کپالا کو چاہتا تھا، مگر اب اسے اپنے تعلق کی قربانی دینا تھی، تو سونگا نے بھی اس کی دلجوئی ضروری سمجھی اور اسے اپنا جانشین بنانے پر راضی ہو گیا تھا۔ گھومبی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سونگا، تم نے مجھے اپنا جانشین بنا کر بڑا مان دیا ہے۔ اگر تم یہ مان نہ دیتے پھر بھی مجھے تمہارا کہا ماننا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کوکی اپنے سردار کی حکم عدولی کرے۔ میں تمہاری، کپالا اور لوگوں کی خوشی کے لیے کپالا کو چھوڑتا ہوں۔ بدلے کے جوش میں مجھ سے جو پاپ ہوا اس پر شرمندہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ سب لوگ مجھے क्षमा کر دیں۔ گھومبی نے کپالا سے علیحدگی اختیار کر کے ایک بار پھر لوگوں کے دل جیت لیے، اور اس طرح کوکی قبیلے سے ایک برائی کا خاتمہ ہو گیا جس پر کسی نے توجہ نہ دی تھی۔ وہ رات ہم نے کوکی بستی میں بسر کی۔ سونگا، مونگا، کپالا اور گھومبی سب جانتے تھے کہ ہم اپنے گھروں میں پہنچنے کے لیے کس قدر بے چین تھے۔ انہوں نے مزید قیام پر اصرار نہ کیا۔ میں نے سونگا سے بھی وہی وچن لیا جو سردار زولائی، بنجن لاما اور مورنگ سے لے چکا تھا، اور کہا، عبدل ایک بار پھر کوکی بستی میں آئے گا اور میری طرف سے ایک تحفہ لے کر آئے گا جس میں تمہارا، کپالا، مونگا، گھومبی اور ان 5 کوکیوں کا
جو ہمارے ساتھ موت کی وادی تک گئے برابر کا حصہ ہوگا۔ سونگا مونگا نے ابو اور کلارا آنٹی کے لیے جو خدمات سر انجام دیں وہ ہر قسم کے معاوضے سے بالا تر تھیں، اور وہ کوئی معاوضہ چاہتے بھی نہیں تھے، لیکن سونگا وچن دے کر میرا تحفہ قبول کرنے کا پابند ہو چکا تھا۔ میں عبدل کے ہاتھ جو تحفہ بھیجنے والا تھا وہ خاصی مالیت کا تھا، اور تنہا عبدل کا اتنی رقم لے کر سفر کرنا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ اس لیے سونگا سے کہا وہ چند روز کے لیے مونگا کو ہمارے ساتھ بھیج دے جو عبدل کے ساتھ لوٹ آئے گا۔ اس نے مونگا کو ہمارے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ پھر میں نے کپالا سے جو دوبارہ سردارنی بن جانے والی تھی، اور گھومبی سے جو سونگا کی جانشینی پر خوش تھا، اور دوسرے کوکیوں سے جنہوں نے ہمارے ساتھ سفر کیا تھا، رخصت ہوا۔ وہ لوگ دور تک ہمارے ساتھ آئے۔ پھر میں نے انہیں خدا حافظ کہا۔